گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب کے دوران ہونے والے جانی و مالی نقصان پر افسوس ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا، گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر کاربن گیسز کے اخراج میں ہمارا حصہ انتہائی کم ہے۔ وزارت ماحولیاتی تبدیلی، سیلاب اور دیگر آفات سے متاثرہ علاقوں کے لیے عالمی فنڈز لائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم کی گلگت میں سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت۔ شہباز شریف نے متاثرہ افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ کہا، وزیر مواصلات فوری طور پر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ متاثرین کے اپنے گھروں میں آباد نہ ہونے تک یہاں آتا رہوں گا۔ آئندہ دورے میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اسکردو میں بھی دانش اسکول قائم کیا جائے گا۔ نوجوانوں پر سرمایہ کاری کل کا مستقبل محفوظ کرنے کے مترادف ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ عالمی سطح پر شاندار خراج تحسین۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل آصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی نجی ملاقات۔ سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع مضمون کے مطابق امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر کا بھارت کو ایک اور جھٹکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ سوشل ٹروتھ پر پوسٹ میں لکھا، بھارت پر مزید ٹیرف عائد کروں گا کیونکہ وہ نہ صرف روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے فروخت بھی کر رہا ہے۔ بھارت زیادہ تر تیل کو منافع حاصل کرنے کے لیے بیچ بھی رہا ہے۔ بھارت کو پرواہ نہیں یوکرین میں روسی حملوں میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی ہم منصب سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں جانب سے باہمی رابطوں میں اضافے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس سے قبل 29 جولائی کو بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی، جس میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ حکومت نے 18ویں آئینی ترمیم میں سخن دور کرنے کی ٹھان لی۔ قومی اسمبلی کے رواں سیشن کے دوران پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ۔ اتفاق رائے کی صورت میں ہی 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ مشاورت قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کی رضامندی کی صورت میں دیگر جماعتوں سے بات ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے 5 اگست کے احتجاجی پلان کو حتمی شکل دی دی۔ پی ٹی آئی نے تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلا لیا۔ ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے۔ مرکزی قیادت کی تمام صوبائی صدور اور چیف آرگنائزر سے مشاورت مکمل کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا اور احتجاج کی مکمل نگرانی پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی گزشتہ 2 سال سے جیل میں قید ہیں، لیکن اس کے باوجود پارٹی پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا، تحریک انصاف تشدد کی سیاست کی قائل نہیں۔ کل ملک بھر میں پرامن احتجاج ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کل آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اگر تحریک انصاف کو سیاسی طور پر فعال رہنے کی جگہ نہ دی گئی تو اس سے جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی گرفتاری کو 2 سال مکمل ہونے پر پی ٹی آئی نے کل 5 اگست کو احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی۔ پنجاب بھر میں جگہ جگہ احتجاج اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ احتجاج کسی ایک جگہ کے بجائے تمام حلقوں میں ہوگا۔ اس حوالے سے تمام اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈر اور تنظیموں کو بھرپور احتجاج کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور کے تمام حلقوں میں احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں۔ صدر پی ٹی آئی امتیاز شیخ کا دعویٰ، کہتے ہیں کل لاہور کے مختلف حلقوں میں بھرپور احتجاج ہوگا۔
پی ٹی آئی احتجاج کے لیے 5 اگست کے بجائے کوئی اور دن رکھتی تو اچھا ہوتا. کل یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس. کہا مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا گیا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے. بھارت مظالم سے کشمیری عوام کی تحریک کو دبا نہیں سکتا. پاکستان مسئلہ کشمیر پر اپنے واضح موقف سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا. 9 مئی مقدمات میں سزا پانے والے شور نہ مچائیں، عدالت جائیں. 9 مئی کیا ہے تو بھگتنا تو پڑے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا یہاں علی محمد خان کو بتاؤں شہباز شریف کی والدہ کا انتقال ہوا، عدالت نے حاضری سے استثناء نہیں دیا. 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئیں. 9 مئی کے واقعات میں کون ملوث ہے سب کو پتہ ہے. پی ٹی آئی نے منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو فساد برپا کیا. دوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دیا. اس حد تک نہ جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال. کہتے ہیں سیاست میں نفرت اتنی بڑھ گئی ہے ہم ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں. ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا ورنہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اپوزیشن احتجاج کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائے. فتنہ فساد پارٹی سے جان چھڑوائے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ فاشسٹ گروہ ہے. یہ ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری پی ٹی آئی پر برس پڑی. کہا جب ملک معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے تو یہ لوگ فساد کی کال دے رہے ہیں. 26 نومبر کو فائنل کال کا کہا گیا تو کیا انجام ہوا؟ اب 5 اگست کی کال دی ہے. اس دن محب وطن پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے 5 اگست کو احتجاج کے تناظر میں ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پابندی 4 سے 10 اگست تک 7 دنوں کے لیے عائد کی گئی ہے. دفعہ 144 کے تحت راولپنڈی میں سیاسی اجتماعات، ریلیوں، جلسوں، دھرنوں، مظاہروں اور جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی. 5 یا زائد افراد کے اکٹھے ہونے، اسلحہ، لاٹھی، قابل اعتراض یا نفرت انگیز تقاریر پر پابندی عائد کر دی گئی. تحریک انصاف کے مقامی عہدیداران اور کارکنان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پی ٹی آئی کے مقامی عہدیداران نے گورنر پنجاب سلیم حیدر سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. گورنر پنجاب نے ساجد قریشی کا دیگر ارکان کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم کیا. کہا پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے. بلاول بھٹو ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکام ہوا تو پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے خبردار کر دیا. اسلام آباد میں یوم شہداء پولیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سیاسی کاوشوں کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی. پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی زیادہ ہے. وہاں کی صوبائی حکومتوں کو اپنا کام کرنا ہوگا. پنجاب بھر میں آج یوم شہداء پولیس منایا گیا. مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد ہوا. کئی شہروں میں پولیس کے شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں. آر پی او، سی پی اوز، ڈی پی او سمیت سینئر پولیس افسران نے شرکت کی. شہداء پولیس کے اہل خانہ، سول سوسائٹی، شہریوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا شہداء پولیس کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شہداء پولیس جرأت و بہادری اور ملک و قوم سے وفا کے پیکر ہیں. گوادر کے ساحلوں سے گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک پولیس کا ہر افسر قوم کا فخر ہے. دہشت گردی کی جنگ میں 8000 سے زائد پولیس کے افسران اور جوانوں نے عرض وطن کی خاطر اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا. وزیراعظم کا یوم شہداء پولیس کے موقع پر پیغام. بولے آج کے دن ہم اپنی پولیس کے شہید بہادر افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ورلڈ پولیس سمٹ 2025 میں بین الاقوامی سطح پر جیتے گئے میڈلز اور ایوارڈ پولیس کی بہترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں.
पुलिस शोहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, हम उसे कभी फरामोश नहीं करेंगे। यौम शोहदा पुलिस पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब पुलिस के इन जाबाजों को सलाम, जिन्होंने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। शोहदा का मिशन जारी रहेगा, उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर ने पुलिस के शोहदा के वर्सा को 50,000 रुपए फी कस देने का ऐलान कर दिया। पिशावर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पुलिस के शोहदा के वर्सा को प्लॉट देने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। सरकारी इदारों में शोहदा के वर्सा के खड़े होकर इस्तकबाल लाजिम होगा। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर रहे हैं। पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई। दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। 2400 पुलिस एहलकार मजीद भर्ती कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध पुलिस को पाकिस्तान की बेहतरीन और तरबियत याफ्ता फोर्स करार दे दिया। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पुलिस की कुर्बानियों की बदौलत अमन व अमान कायम हुआ। मुआशरे में रोज़मर्रा के मसाइल से पुलिस बराह रास्त निमट रही होती है, मगर हम अक्सर पुलिस की बुराइयां करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध पुलिस को फ्री हैंड दिया, जिससे पुलिस अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अदा कर रही है। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इजरायली कार्रवाइयाँ पूरे खित्ते में अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रही हैं। पाकिस्तान मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने के हालिया वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजम्मती बयान में कहा, 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुँचाई। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर भी हमला है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी के वज़ीर-ए-आज़म के कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सदर ने मियाँ शाहिद शफ़ी की मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरहूम के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर राबता करके उनसे ताज़ियत का इज़हार किया। कौमी असम्बली का इजलास। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली ने मियाँ अजहर मरहूम के सियासी किरदार को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। उनके इंतकाल पर दिली अफसोस और ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मियाँ अजहर से मेरा एक देरीना ताल्लुक़ था। मियाँ अजहर सच्चे और मुहिब वतन सियासतदान थे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि मियाँ अजहर का लाहौर की सियासत में बड़ा नाम था। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर, लतीफ़ खोसा, फारूक सत्तार, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर रहनुमाओं ने मियाँ अजहर मरहूम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तानी और अफगान सिफारती हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी का दौरा तकनीकी बुनियाद पर मौखर होने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने आज पाकिस्तान के सैर-रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आना था। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के लिए नई तारीख का ऐलान बाहमी मुशावरत से होगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बीजिंग में चीन की खलाई एजेंसी के चेयरमैन से मुलाकात। जौहरी तवानाई और खलाई तहकीक में ताउन को तरक्याती अहदाफ से हम आहंग करने पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर ने कहा, उड़ान पाकिस्तान के तहत खलाई साइंस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सी पैक पाक चीन मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। सी पैक ने चीन से ताल्लुकात को मजबूत तज़व्वुराती शराकतदारी में तब्दील कर दिया है। हक़ाइक़ की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हम यहाँ सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नान नफ़का की अदायगी से मुताल्लिक शहरियों की मुख्तलिफ अपीलों पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में समाअत हुई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि नान नफ़का से मुताल्लिक हक़ाइक़ की जांच फैमिली कोर्ट्स ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ की जांच से मुताल्लिक मुदाखलत नहीं करेगी। हम समझते हैं कि हाई कोर्ट को भी हक़ाइक़ की जांच में नहीं जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार अलहदगी के बाद से नान नफ़का देने को तैयार है।
रावलपिंडी में गैरत के नाम पर शादीशुदा लड़की के कत्ल केस की तफ्तीश में इंकशाफात सामने आ गए। लड़की को कत्ल करने वाले 3 मरकजी मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। लड़की का वालिद अरब गुल, ससुर मोहम्मद स्वालेह और सलीम और चचा मानी गुल शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान आपस में भाई हैं और मिलकर मानी गुल के कमरे में लड़की को तकिया रखकर गला दबाकर कत्ल किया। कत्ल की ये वारदात जिरगे के फैसले पर अमल दरामद के तौर पर की गई। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदेही पर कत्ल के दौरान इस्तेमाल होने वाला तकिया बरामद कर लिया। बेडशीट और गुस्ल के लिए इस्तेमाल की गई दीगर अशिया कब्जे में ले ली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने 14 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग और बयानिए के मैदान में तारीखी कामयाबी हमारी सबसे बड़ी खुशी है। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी इक़दाम करे। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा इंसानों के जहां में जारी। नगमे में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और हैवानियत पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने वाले बोल हैं। नगमे में दुनिया के साथ ना देने के बावजूद पाकिस्तान का हमेशा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा रहने का वाज़ेह पैगाम भी मौजूद है। समंदरी रास्ते से ईरान और खलीजी ममालिक जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजारत बहरी उमूर ने फेरी सर्विस लाइसेंस की उसूली मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर जुनेद अनवार चौधरी का कहना है कि आज बहरी राबते की नई तारीख रकम हुई है। फेरी सर्विस से ज़ायरीन और मजदूरों को सस्ता सफ़र मुयस्सर होगा। कराची और गवादर से फेरी सर्विस का आगाज़ होगा। फेरी सर्विस शुरू करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बरामदी मुल्क बन गया। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती सरप्लस 4 साल में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर पहुंच गया। अमेरिका के लिए 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात 23 अरब 24 करोड़ डॉलर रहीं। इसी अरसे में पाकिस्तानी दरामदात 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रहीं। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती सरप्लस 4 अरब 9 करोड़ डॉलर था, जबकि बरामदात 5 अरब 84 करोड़ डॉलर थी। रजिस्टर्ड आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली का आगाज़ आज से हो गया। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से कहा गया है कि ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी ने CPPA की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल की। नेपरा अथॉरिटी डेटा का मजीद जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली की कीमतों में कमी से सार्फिन को 13 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्पोज पर भी होगा। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों पर सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट से नस्ब करने की तारीख में तौसी कर दी। सूबाई वजीर एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर खुसूसी फीचर वाली नंबर प्लेट की आखिरी तारीख अब 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। महकमा एक्साइज की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में मानसून का छठा स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 अगस्त तक इस्लामाबाद, पंजाब, पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित के बाज़ मकामात पर मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान।
ملک بھر میں مزید بارشیں ہونے والی ہیں۔ 5 سے 10 اگست تک دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خطرہ۔ NDMA نے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ دریائے چناب، دریائے جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر بہاؤ تیز ہونے۔ سوات اور پنجگورہ کی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بلوچستان کے اضلاع موسیٰ خیل، شیرانی، یوب اور سبی کے ندی نالوں میں طغیانی کا امکان۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں گزشتہ دنوں آنے والے سیلاب کے بعد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ 12 لاشیں نکالی نہ جا سکیں۔ ترجمان GB حکومت نے کہا ہے سیلابی ریلے میں بہنے والے لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ ملبے سے تمام گاڑیاں نکال لی گئیں۔ لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا۔ لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صہیونی فورسز کی غزہ میں بربریت جاری۔ مزید 41 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں خوراک کی شدید قلت کے باعث قحط کی صورتحال برقرار۔ غذائی قلت سے شہداء کی تعداد 93 بچوں سمیت 175 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی فورسز کی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بھی فائرنگ، 20 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 60,933 ہو گئی۔ 1,50,000 زخمی۔ اسرائیلی فوج کی ہلال احمر کی عمارت پر بمباری کے نتیجے میں آگ لگ گئی۔ حملے میں ہلال احمر کا ایک رکن جام شہادت نوش کر گیا۔ 3 افراد زخمی ہوئے۔ چین نے روس اور ایران سے تیل خریدنے سے باز رہنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین اپنی توانائی کی ضروریات اور خود مختاری کو پہلے ترجیح دے گا۔ چین کا اپنی توانائی کی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ چین اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا بھرپور دفاع کرے گا۔ چین روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر بہت سنجیدہ ہے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے مالک نے لائیو انٹرویو میں اینکر کو شادی کی پیشکش کر دی۔ یہ دلچسپ واقعہ پاکستان اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کے درمیان ہونے والے فائنل میچ کے بعد پیش آیا۔ جن اینکر کرشمہ کوٹک نے WCL کے مالک ہرشت تومر سے سوال کیا ٹورنامنٹ کی کامیابی کا جشن کس طرح منائیں گے، جواب میں ہرشت نے ہنستے ہوئے کہا کہ جیسے ہی سب ختم ہوتا ہے میں آپ کو پرپوز کرنے والا ہوں۔ کرشمہ کوٹک یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ صارفین نے اس پر دلچسپ تبصرے کیے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر T20 سیریز جیت لی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 179 رنز بنائے۔ شہزادہ فرحان اور سائم ایوب نے نصف سینچریاں سکور کیں۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم صرف 176 رنز بنا سکی۔ پاکستانی اسپنرز نے ایک بار پھر اپنی مہارت کا ثبوت دیا، اہم مواقعوں پر وکٹیں حاصل کر کے ٹیم کو جیت دلوائی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ کہا ٹیم ورک اور محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ امید ہے ٹیم مزید محنت اور یکسو ہو کر آنے والے میچز کے لیے تیاری کرے گی اور کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے بھی قومی کرکٹ ٹیم کی کامیابی کو بہترین ٹیم ورک اور عزم کا نتیجہ قرار دیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے پہلے پاکستانی ٹیم کو بڑا دھچکا۔ قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان بائیں ٹانگ کے ہیمسٹرنگ میں کھچاؤ کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ ابتدائی طبی معائنے کے بعد ان کی انجری کو معمولی نوعیت کا کھچاؤ قرار دیا گیا۔ فخر زمان 4 اگست کو لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں PCB میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں بحالی کے عمل سے گزریں گے۔ بھارت نے 5ویں ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو 6 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ اوول میں کھیلے گئے سیریز کے آخری ٹیسٹ میں انگلش ٹیم 374 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 367 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے محمد سراج نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ پرساد کرشنا نے بھی 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسری جانب جو روٹ نے دوسرے اننگز میں شاندار 105 رنز کی اننگز کھیل کر ہوم گراؤنڈ پر سب سے زیادہ ٹیسٹ سینچریوں کا عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیا۔